إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها واجب الاحترام سامعین و سامعات، سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر اسی بہت بڑے گناہ دا تذکرہ سن رہے اور افسوس والی بات ہے کہ وہ اتنا بڑا جرم ہے لیکن اس وقت وہ عام ہے اور لوگ اتنا بڑا جرم کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی پھر بھی کامیاب ہوں۔ اتنا بڑا جرم کہ جڑا بندہ جرم کرتا ہے او دا اللہ سبحانہ و تعالی دے نال سیدھا مقابلہ ہے۔ اور جنہیں اللہ نے مقابلہ کرنے نتیجہ ایڈوانس ہوتے قسمت اندر ذلت اور رسوائی لکھی گئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہوں بچا نہیں سکتا۔ کیونکہ رب العزت نے فرمایا کتب اللہ اور لوگوں بات میں لوگ محفوظ اندر لکھ دیتی ہے کہ اس دنیا کائنات کے اللہ کا کلمہ بلند ہوئے گا اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ مبارک انہاں دا نظریہ بلند ہوئے گا، باقی ساری دنیا زیر ہو جائے۔ لیکن دنیا فتنے نے آزمائشوں نے انسانہ دی اکثریت دنیا دے فتنے اندر بہے جا رہی ہے۔ کوئی حیثیت نہیں سارے لوگاں دی انہاں فتنیاں دے کے، اتنی کو حیثیت رہ گئی ہے کہ جتنا ایک تیز بہتے ہوئے پانی تے تنکے دی ہوئی۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی اپنی امت نو، سانو آپ نے نصیحت کی تھی، اسی بھی ہوتے جو شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فرمایا لوگوں کے فتنے دے آنے تو پہلے نیک اعمال اندر جلدی کر لو۔
یقین جانو. میں پہلے حدیث مکمل کرا پھر اسی کی کر رہے ہیں تھوڑا تذکرہ ہوتا بھی کرا. آپ نے فرمایا فتنے تھوڑے پہ اس طرح نازل ہو گے جس طرح ایک حدیث سے فرمایا جس طرح بارش کے قطرے نازل ہوتے. ایک حدیث سے فرمایا اس حدیث کے الفاظ نے کا قطع اللیل المظلم، فرمایا جی اندھیری رات دا ٹکڑا روشنی تے چھا جاندا ہے تھوڑے تے فتنے اس طرح چھا جاندے. اور انسانہ دی کیفیت آپ نے بیان کی تھی. آپ نے فرمایا بندہ صبح کے ٹائم مومن ہوئے گا، حالات یہ ہوں گے کہ شام تک وہ کافر بن جائے. اور اگر شام کے ٹائم جو مومن ہے کہ رات ایسی گزرے گی ایسے حالات ہوں گے کہ این ممکن ہے بندہ صبح تک سورج طلوع ہونے تو پہلے بندہ اسلام چھوڑ جائے، کافر ہو جائے. اس حدیث کے اینڈ پہ آپ نے ایک بات کی تھی انسانہ دی کیفیت کی ہوئے گی. آپ نے فرمایا کیا سمندر نو کوزے چ بند کیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بندے دی کیفیت کی ہونی یبیع دینہ بعرض الدنیا. فرمایا کہ بندہ دنیا دے مال دے بدلے اندر اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی آخرت سب کچھ بیچ دے. کیا مطلب؟ کہہ گا صرف دنیا چاہیے باقی اور شاید میں نے کوئی چیز نہیں چاہیے لے جو آج. اور میں یبیع دینہ بعرض الدنیا، بندہ دنیا دے مال دے پیچھے ہر شے بیچ دے گا. اور دیکھ لو ہو رہے ہیں. کیا آپ کا فرمان سچا نہیں؟ بے شمار لوگ کہ انہوں نے زندگی کا مقصد اوڑھنا بچھونا ساری زندگی کی تو ہے یہ چیز دے کہ کسی بھی طریقے دنیا آ جائے اور بس اور کوئی چیز نہیں چاہیے. تو اللہ پاک میرے اس بے سامنے ساریوں دین تے استقامت عطا فرمائے. بہت اوکھا معاملہ ہے. اسی تے سمجھنے عام طور پر کہ بہت مشکل مرحلہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیہم اجمعین نیکیاں کر کے بھی رویا کرتے سی کہ کتے ایسا نہ ہوئے اللہ نیکیاں قبول ہی نہ کرے. اور آج کا مسلمان ایک گناہ اندر ڈوبیا ہوتا ہے تے انسیے بھی ختم ہی نہیں ہوتی. مطلب ٹینشن کو لہذا دوستو بات موضوع کہ سب تو بڑا گناہ سود کا گناہ ہے. اللہ پاک نے مسلمانہ دا مومنہ دا اس امت دا آپس کے اندر مل کے رہنا، جڑ کے رہنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، محبت کرنا، ایک دوسرے دے نال پیار کرنا، ایک دوسرے دے کم آنا، تنگ دستاں دے کم آنا، جڑے مشکل چ پھنسے لوگ نے انہاں دی سپورٹ کرنا، اور جڑے لوگ مصیبتاں اندر گھرے ہوئے نے انہاں نوں کندھا دینا. اللہ پاک نوں یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایک دلیل موٹی ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دو بھراواں جو صلح کرانے واسطے خلاف واقعہ گل کر سکتا. یہ مطلب کی ہے کہ اللہ نے خلاف واقعہ گل
کیا کرو؟ صدقہ کرو، خیرات کرو، اور اگر زکات ادا کرو۔ اس تو علاوہ اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے تسی کو ماڑا بندہ دیکھ دیو، اپنے اصل مال چویں تسی ان سپورٹ کرو، او دی مجبوری تو فائدہ اٹھا کے سود دا لین دین نہ کرو۔ کیوں کہ اگر ساڈا بھرا مجبور ہے، اسی وہ دی مجبوری تو فائدہ اٹھا جانا بجائے وہ دے کم آنے دے۔ اگر اسا دی مجبوری تو فائدہ اٹھایا، میں آج پڑھ رہا اس میں پڑھ کے حیران ہویا، بڑی پتہ دی گل مفسرین نے لکھی، انہوں نے کہا کہ اس جڑا سود ہے نا، سود دی وجہ تو مسلمان معاشرے دے اندروں محبت ختم ہوئی۔ ایک ساڈا بھرا مجبور ہے، نصیب نہ لاوے ہن پھسیا ہی ہے، انہوں رگڑا لا لو جنہ لگتے، چلو ہو سکتا ہے وہ پھسیا تھوڑے وہ شکنجے چ آ جائے، ممکن ہے، لیکن کی خیال ہے پھر تو انہوں دی محبت لگے گی ہے؟ انہوں نے ساری زندگی یہ سوچنا ہے اچھا یہ وہ بندہ ہے جنہیں میں نے پھسے نو ویکھیا، میں نے مردے نو ویکھیا تو وہ مارے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدقہ، خیرات اور زکات اور اسی طرح مسلمانوں کے کام آنے نال معاشرے اندر محبتاں پروان چڑھ دیاں نے، اور سود دے نال نفرت، بغض، عداوت، دشمنی، بے برکتی، اللہ دی پکڑ، تباہی اور بربادی آتی۔ اللہ پاک سانو سارے نو احساس والی زندگی عطا فرمائے۔ کافی ساری الحمدللہ اجے موجود ہے چیز مسلمانوں اندر، اللہ مزید پیدا کر دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ خالی ہو گیا، جو بالکل سارا معاشرہ برا ہو جائے نا تو قیامت آ جانی۔ اجے کافی الحمدللہ کچھ اللہ والے مخلص لوگ واقعتاً اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بردار موجود نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سود کے متعلق المختصر اس موضوع کے دلائل تے بے شمار نے۔ ہمیشہ ساڈا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ سارے کو ٹائم تھوڑا ہوتا، اسی دونوں لوگوں کے حیران ہونے ہیں کہ جڑے قرآن اور حدیث کا سمندر چھوڑ کے، قرآن اور حدیث کا سمندر چھوڑ کے صرف قصے کہانیاں واقعات بے بنیاد قصے کہانیاں گلاں باتاں کرامتاں ایہی بیان کر کے اتھوں ہی جمعہ شروع ہوتا ہے، اتھے ختم ہو جاتا ہے، اتھوں ہی تقریر شروع ہوتی ہے، بابا جی زندہ باد، بابا جی زندہ باد تو شروع، بابا جی زندہ باد تے ختم۔ یقین جانو سارے بولتے ہیں دلائل بیان کرنے واسطے وقت نہیں، انہیں دلائل نے قرآن اور حدیث نے۔ کئی دفعہ اسی اور بیان کرنے اسی بات کا کنفیوز ہو جانے کہ یار کیڑی گل کریے کیڑی نہ کریے، اتنے دلائل، اتنا ذخیرہ ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتہائی توجہ طلب باتاں نے بھائی غور کرو، گل میری ہوئے نا 1000 مرتبہ دیوار نال مارو مینوں کوئی پریشانی نہیں، پر میں گل وہ کر رہا جہدے تے تساں 1% بھی اگر روح گردانی اختیار کیتی نا تے اللہ ویکھدا۔ کون دیکھ رہے کہ دے سامنے میرا کلام پیش کیتا گیا، میرے پیغمبر دا فرمان پیش کیتا گیا، یہ دے دل دی کیفیت کی سی۔ میرا تو کسی کوئی سنے ہی نہ، یا سن کے تو بہت چھاڑ دے یار مولوی نے غلط، میرا بھی جائے گا کچھ بھی نہیں۔ اللہ دیکھتا پہ ویڈیو تھوڑی بن رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک سانو سارے نوں قرآن اور حدیث کے سامنے اپنا سر جھکانے دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دی چیز خیر ہے بھائیو، انسان ہونے دے ناتے اسی سارے خطا کار،
مگر وہ بندہ جنہیں قرآن اور حدیث چھوڑ کے منہ موڑیا نا کہ میں نے نہیں سمجھ آتی، میں نہیں منتا، او خیر یہ وہ بندہ اپنی خیر منائے ساڈا مسئلہ کوئی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، آقا فرمانے ہیں لوگوں 7 قسم دے تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں تو اپنے آپ بچا لو۔ کنے گناہ؟ 7۔ اور انہاں گناہ بیان کرن تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا الموبقات۔ الموبقات حدیث کا لفظ ہے کہ جڑا بندہ اس گناہ سے مبتلا ہو گیا اور دنیا کی کوئی طاقت تباہی اور بربادی تو بچا نہیں سکتی۔ المختصر پہلا گناہ الشرک باللہ، پہلا گناہ فرمایا اللہ دی ذات، او دی صفات، او دی عبادت اندر، او دے اختیارات اندر کسی اور شریک کرنا۔ 7 گناہ جو آپ نے اس گناہ ٹاپ لسٹ رکھے ہے الشرک باللہ، فرمایا اللہ کی ذات میں شرک کرنا مانا ہے کہ جنہیں شرک کر لیا تباہ و برباد ہو گیا۔ والسحر، دوسرا گناہ جادو کرنا، جادو کرانا، جادو سکھنا، جادو سکھانا۔ اللہ پاک جادو تو میں سانو محفوظ فرمایا ہے۔ آج بے شمار طبقہ ہوئی ہے جنہیں اللہ معاف کرے، جنہوں نے اپنی دنیا دا دھندا سیدھا کرنے واسطے جادو کا کاروبار شروع کیتا ہے۔ اور ایک قوم بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، اس قوم بھی نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، اللہ وال رخ کوئی نہیں، آخرت وال دھیان کوئی نہیں، بس جاؤ ایک تعویذ لے کے آ جاؤ تے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تعویذ لے کے آ جاؤ، تعویذ تے بڑا ایمان ہے، بڑا تقیہ بھروسہ ہے تعویذ تے۔ اس لیے آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، فرمایا جنہیں گلے چ تعویذ لٹکایا انہیں اللہ دی ذات دے نال شرک کیتا۔ تعویذ لٹکانا شرک۔ تسی دیکھیا نہیں گلے تعویذ پایا ہوا، آخو نا لا دے تو میں لایا جناب میرا مسئلہ بن گیا، یہ تعویذ لایا جناب میں تے مینوں تے لئی ہے پھردا تعویذ۔ یہ مطلب پھر اللہ کا کوئی زور نہیں، وہ تعویذ ہی ہے جو کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک قوم ہے مسلمان پکا عاشق رسول تے تکیہ کر دیتے اس تعویذ کے ٹکڑے تھے، اس کاغذ پر پتہ بھی نہیں اندر لکھیا کی ہے۔ تو پہلا گناہ شرک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرے، تیسرا گناہ اکل مال الیتیم، یتیماں دا مال کھانا، یتیماں دا مال کھانا جڑا ساڈیاں اے بھی اج جناب اے فن نے، بندہ دے بندے ماڑے نے، اے جدھر بھی جان میرے کو لے نہیں سکتے، لہذا 2-4 مرلے ادھر ادھر کر لو، کیڑا مسئلہ ہے؟ قرآن آندا ہے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھو، نبیاں دے امام فرماندے نے جنہیں یتیم نو پالیا
یہ آندا یتیم نو رگڑا پھیرو، یہ پیچھے کوئی نہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ یتیم دا مال کھاتا برباد ہو جائے گا۔ عقل مال یتیم، یتیم دا مال کھاتا، اور فرمایا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، فرمایا کسی نے نجائز قتل کر دینا، نجائز قتل یہ بھی اس ٹائم عام تگڑا بندہ ماڑے بجنا کچھ سان ہی لین ہے، اندر مار دیو ایک جدھر بھی جائے کی کر سکتا، چلو ممکن ہے وہ دنیا میں کچھ نہ کر سکے، کیونکہ سانوں میں پہلے نہیں پتا سی، ہن کافی پتا لگ گیا کہ ساڈا نظام عدالتاں دا نظام ساڈا کوئی نہیں، اے غریباں لئی امیراں لئی کوئی شے نہیں، میر اگلے عدالتاں کی حکومتاں چوک کے پڑا مار دیں، اینا رو دیو تے ٹھیک نہیں تے حکومت ختم، حکومت بھی ختم، عدالت ختم، ادارے ختم، اے امیراں دی پاور ہے، تقریب ماڑے ماڑے جرماں چ، اور کئی بیچارے بے گناہ جیلوں چ پے نے 25 سال تو، میں دعا کرنا جڑے بے گناہ پھسے نے اللہ انہاں نوں رہائیاں عطا فرمائے۔ تو اسی کسی کو قتل کر دی، ممکن ہے دنیا میں سب کوئی نہ پوچھے، لیکن پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تم تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا اکل الربا، سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، سود کا لین دین کرنا، سود کے کاروبار سے کسی بھی طریقے شراکت اختیار کرنا ممکن ہے، وقتی طور پہ پیدا ہو جائے، اللہ نے سیدھی نہیں کر دیا، ہاں بھائی چل یہ نہ کبھی میں نے کسی نے آزمایا تاں ہی جاندا ہے نا جو موقع دیتا جائے، جی موقع ہی نہ لگے تو تھوڑا میرا امتحان کیویں ہونا؟ اللہ رسی دی ہاں چل تینوں میں ذرا ویکھ لو، میں تیرے تو پہلے بڑے ویکھے، میں اکل الربا، سود کھانا، اللہ اکبر۔ اگلا گناہ آپ نے فرمایا فتولی یوم الزحف، دشمن کے مقابلے میں میدان چھوڑ کے نس جانا، بہت بڑا گناہ۔ اور اس حدیث کے اینڈ تے آپ نے فرمایا پاک دامن عورتاں تے تہمت لگانا، یہ بھی ساڈے عام بہ کے اتنے محفل تو جناب ہو گئے جتے ہو گئے، کوئی پتہ نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں، چھڑیاں سنائیاں گلاں مفروض ہے، فلانا ہے جے فلانی ہے جے وہ ہے، آپ جناب فتوے دے جا رہے ہیں اور سمجھا کہ میں تبصرہ کر رہا ہوں، میں نے کوئی کچھ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پاک دامن عورت دے تہمت لانا تینوں برباد کر دے گا۔ ممکن ہے وہ چل ماڑے مردے نہ پوچھ سکن کہ بھئی تو گل کیوں کیتی ہے، یا انہوں نے پتہ ہی نہ لگے، یا اللہ نے تو پتہ نہیں کہ تسی کتنے بول رہے ہو، کہنے کی لوگ ہیں۔ تو ان 70 گناہاں دے اندر ایک گناہ ساڈے موجود مطابق کی آپ نے فرمایا سود کھانا، سودی کاروبار کرنا، مطلب جڑا بندہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود دا لین دین ہے، میں نہیں کہتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا دی کوئی طاقت، کوئی لال لشکر، کوئی سسٹم، کوئی نظام، کوئی سپورٹر انہوں بچا سکتے نہیں، بچا سکتے، جو مرضی کر جس طرح مرضی کر۔ اور یہ بات اللہ پاک نے قرآن مجید میں کی تھی، میں قرآن دی آیت تمہارے سامنے پیش کر کے بات اگے چلانا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا الذی یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
طرف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سود خوراں دی سزا صرف دنیا تے نہیں، فرمایا آخرت دے اندر بھی ہوئے گی، آخرت دے اندر بھی ہوئے گی۔ فرمایا جب یہ سود خور قیامت والے دن قبر چ اٹھایا جائے گا تے پاگل ہوئے گا، پاگل۔ کچھ لوگ ہوش ہون گے، نبیاں دے کول جان گے، جا کے کہن گے جناب ساڈی سفارش کر دو، حساب و کتاب شروع ہو جائے، اور پھر کچھ خوش نصیباں نے جناب چل کے تے حوض کوثر تے بھی جانا ہے۔ کچھ خوش نصیبہ نے جناب انشاءاللہ العزیز اللہ کے عرش کا سایہ بھی حاصل ہے۔ ایک اٹھے گا تو ایک بمبا ہے، پاگل، کوئی ادا نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف۔ فرمایا جس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اے سود والا، سود تو منع کرنے والا آرڈر سن کے جیڑا بندہ توبہ کر لیندہ ہے، اصل مال واپس لے لیندہ ہے تے سود لیندہ نہیں، فَلَهُ مَا سَلَفَ، فرمایا اللہ پاک انہوں معاف کر دے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، او دا معاملہ کدے سپرد ہے؟ اللہ دے سپرد۔ وَمَنْ عَادَ، قرآن دے الفاظ ہے، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ، جس بندے نے میرا آرڈر سنیا، میرے پیغمبر کا آرڈر سنیا، پھر لائٹ لے لیا، او خیر ہے اور چلتا ہے دنیا داری ہے، انہاں مولویوں کی پتہ ہے جناب دنیا دا، انہاں کدے کاروبار کیتے ہوندے انہاں نوں پتہ ہوے، انہاں نوں کی پتہ اور چھٹا کچھ قرآن کہتے ہیں وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا جنہیں سب کچھ جان بوجھ کے پھر اپنی مرضی کی تھی نا، فرمایا میں ان جہنم کا ایندھن بنا دیا گا، اوتھے ہمیشہ رہے گا، کوئی ماں کا لال اوتھوں کڈ نہیں سکتا۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی لوگ نے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اوتھے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک دوستو سانو سارے محفوظ فرمائے۔ اے بہت اللہ کرے کہ اگر کوئی دوست ساڈا بھرا ایسی غلطی کر بیٹھا ہے تے توبہ کر لو، اگر زندگی ہے تو پھر تواڈے کول توبہ کا موقع موجود، توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ پاک معاف کرے گا۔ اصل مال واپس لے لو، سود چھوڑ دو۔ ہاں اگر کوئی اصل مال کو لینا سنا اردو بھی، اگر کوئی بندہ اگلے بندے واسطے آسانی پیدا کر دیندا ہے تو کیا بات، اللہ اکبر۔ فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ پاک نے فرمایا جنہیں پر سب پیسے لینے نے، اگر وہ تنگی دے اندر ہے تو ان کوئی گل نہیں، تھوڑی جی مہلت دے کہ چل یار ہے۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہے تھا، غور کرو، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ میں دو حدیثاں سنا میں سنوں کے دلائل اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے صحیح۔ آپ نے فرمایا ایک بندے بخاری شریف اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کون بات سنو ذرا، آپ نے فرمایا اللہ ایک بندے کو بلائے گا، ہاں بھائی آجا پیش ہو جائے گا، کوئی نیکیاں پلے آئی، اندر یا اللہ کوئی شے نہیں، حدیث موجود ہے، اللہ پھر آندے نے کوئی ویکھاں نظر معاف ہاں کوئی شے اندر، اللہ جی مینوں تو معلوم ہوندا ہے کہ میرے کولے کھ نہیں، اللہ پھر پوچھتے ہیں کیا بات ہے، رب دی رحمت دی بھی ہے، اللہ پھر آندے ہاں بھائی او چل ویکھ ہاں شاید کوئی لب ہی جائے، آندا یا اللہ مینوں تو نظر کو نہیں آندی، پھر آندا یا اللہ ایک گل مینوں یاد آ، ایک چھوٹی جی گل مینوں یاد آ، میں کیڑی گل ہے؟ آندا ہے اللہ جی میں کاروبار کردا سی تے میرا لوکاں دے نال لین دین سی تے جنہ بندہ کولوں میں قرضہ لینا ہوندا سی نا، میں ویکھدا سی اگر وہ بندہ تنگ دست ہوے نا، مثلا انہیں میرے نال ایک وعدہ کیتا ہے
وہ حالات کی تنگی کی وجہ تو اس وعدے تے وہ پہنچ نہیں پا تو کہتے اللہ جی میں انہوں ٹھیکہ دے دے 40,000 کوئی گل نہیں اگلے مہینے دے پھر دے دے اچھا اگلی گل کر دے کہتا یاد ہے ایک اور جیڑا بندہ جس بندے کو میں قرض لینا میں اگر دیکھتا سا نا کہ یہ بندہ یار دے کول دین نو شاہی کول میرے ماڑا بالکل تو میں وہ جڑا پیسہ لینا ہوندا سی وہ تو صدقہ کر دیندا انہوں معاف کر کہ جا تو معاف کر حدیث اندر موجود ہے اللہ پاک فرماندے نے او اگر تو بندہ ہو کے میرے بندیاں واسطے آسانیاں کرتا رہے تو میں رب ہو کے نہیں کر سکتا یا میں بھی تینوں موت تو میرے بندے واسطے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور میں سوال کرتا ہوں نا مسلمانوں میں پوچھنا چاہنا آج بھی سوال کرنا چاہنا اسی بھراواں واسطے آسانیاں پیدا کرنے کہ مشکل کیا کسی خوبصورت بات کہی کہ مرے بندے نو میت نو کندھا دینے والے بے شمار کاش کوئی زندہ نو بھی کندھا دے رہے پتا ہے نا میت جا رہی ہے تو پاٹ کے بندے کندھا دیں دے ایک منٹ 4-5 کندھے 10 کندھے تبدیل ہو رہے ہیں کیوں جی وعدہ کرو انشاءاللہ سی زندیاں میں کندھا دیاں گے انہاں تو سپورٹ کھچنی نہیں انشاءاللہ انہوں سپورٹ کرنا ہے کی ملے گا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ فرمایا جدوں تک تسی اپنے مسلمان بھرا دی مدد کرو گے کائنات دا رب تہاڈی مدد کرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تے حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی دے اندر اعتکاف کرنے نالوں میرے نزدیک یہ چیز زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھرا دے سپورٹ کراں یا تے کم آ جاؤں آج ایک بندہ بھوکا مر جاندا ہے انہوں جدو زندہ ہوندا ہے نہ کوئی جُتی لے کے دیندا ہے نہ کپڑا لے کے دیندا ہے نہ اودی ضروریات کا خیال کرتا ہے نہ اودی مجبوریاں دا خیال کرتا ہے کچھ چلو ایک سہولتاں ہوندیاں نے سہولتاں نہیں کچھ مجبوریاں ہوندیاں نے جنہاں تو بغیر بندہ رہ نہیں سکتا انہوں ضرورت کی چیز بھی جدو زندہ سی دتی نہیں کہ مر گیا تے او دے ناں دیاں دیگاں چڑھیاں دیگاں چڑھا کے کناتاں لا کے شادی والا پورا ماحول بنا کے تے چودھری صاحب باہر کھلو جاندے نے کر کے باہاں کلا کے آندے نے بھائی جانا نہیں کسی کھانا کھاتے بغیر خبردار کو جائے اسی اتنا اعلیٰ قسم کا کھانا بنایا کھانے کو تو پتہ لگنا چاہیے چودھر کا خبردار کو بندہ کھانا کھانے جانتا ہے کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتا اللہ کرے میرا مقصد ہے میرے دوستو اللہ سے اپنے زندہ پراہاں دے کام آئیے زندہ پراہاں واسطے آسانیاں کریے اللہ اے فرد واحد خود غرضی اے جانور جیندا ہے مسلمان ہمیشہ اپنے مسلمان برا کا خیال کرتا ہے اور آج کل تے گالی نہ بیگ ہوندی جا رہی ہے میں حدیث پیش کرا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنيا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا تو مصیبت دور کرے گا کی دور کرے گا مصیبت چھپانا نہیں مصیبت فرمایا اللہ پاک دنیا تے بھی دی مصیبتاں دور کرے گا آخرت دے اندر بھی دی مصیبتاں دور کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اور آپ نے فرمایا تو میں یسر علی موسر جڑا بندہ
کسی تنگ دست واسطے آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ جناب کوئی گل نہیں اسی ہے نا انشاءاللہ اسی تواڈے نال ہاں انہوں کسی بھی اعتبار میں سپورٹ کرتا ہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تیرے واسطے دنیا تے بھی آسانیاں پیدا کرے گا آخرت چ بھی آسانیاں پیدا کرے. اللہ آج ایک اور حدیث پڑھی ہے مسند احمد دی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تین بندیاں نوں عرش عظیم دا سایہ عطا کرے گا. تین قسم دے لوگ. اللہ اکبر. ایک بندہ جڑا بندہ کسے مجاہد نوں تیار کرتا ہے جڑا بندہ دنیا دیا سامراجی اور طاغوتی اور بدماش اور ظالم اور قاتل اور غاصب قوتاں دے خلاف اپنے مسلمانوں کے دفاع واسطے لڑتا ہے جڑا بندہ اس مجاہد نوں سپورٹ کرتا ہے وہ دی تیاری اندر کسی بھی لحاظ نال اپنا رول پلے کرتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس تیار کرنے والے نوں عرش دا سایہ عطا فرمائے. دوسرا بندہ آپ نے فرمایا دوسرا بندہ ہوئے جڑا قرضدار واسطے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ اگر وہ تنگ دستے تو ڈلے کر دیتا کہ چلو یار کوئی گل اگر دیکھیا زیادہ ماڑا ہے تو معافی دے دی. اگر دیکھیا کہ چلو میں قرض دے یہ ضروری نہیں بندہ کہ میں قرض دیاں گا تو پھر جناب سپورٹ پیسے بھی سپورٹ کی جا سکتی. اللہ اکبر. تیسرا بندہ فرمایا تیسرا بندہ جنوں اللہ عرش دا سایہ دے گا فرمایا وہ بندہ جڑا کسی غلام نوں آزاد کرنے واسطے اپنا کردار ادا کرتا ہے. اللہ انہاں تیناں بندیاں نوں عرش دا سایہ عطا کرے گا. بھائیو میرے سمیت میں دعا کرنا اللہ پاک سانوں سارے نوں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. الہ العالمین پوری دنیا کی اسلام کا بول بالا فرما. اے اللہ تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما ظالموں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تمام اسلامی ریاستوں کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما. اے اللہ جتنے لوگ جڑے تیرے بندے دنیا کے جس شکل چ بھی جس جگہ تے بھی ملک و ملت کی حفاظت واسطے کام کر رہے ہیں تو انہوں کی مدد اور حفاظت فرما. اے اللہ جڑے ملک و ملت کے خلاف چل رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کے ایسے تمام لوگوں کو مولا کریم تو اس ملک بھی اور اس قوم بھی محفوظ فرما. اے اللہ جتنے فوت ہو گئے اپنی رحمت نال معاف فرما. جو زندہ نے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.